الپ ارسلان نے اپنے امرا سے مشورہ کرنے کے بعد قاصد کوتالمش کی طرف بھجوا دیے۔ مورخین کے مطابق ان قاصدوں کی تعداد 2 تھی۔ کوتالمش بن اسرائیل نے اپنے بھتیجے سلطان الپ ارسلان کا پیغام پڑھ کر بڑی بیزاری، بڑے غصے کا اظہار کیا۔ پھر ان قاصدوں کو مخاطب کر کے کہا، میں الپ ارسلان کا بھتیجا نہیں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ کس اصول کے تحت مجھے پیشکش کر رہا ہے کہ میں کسی علاقے کی طرف اشارہ کروں تو وہ مجھے حاکم کر دے گا، بلکہ یہ پیغام تو مجھے اس کی طرف بھجوانا چاہیے تھا۔ سلطان طغرل میرا چچا زاد بھائی تھا، اس کے مرنے کے بعد بادشاہت کا حق میرے علاوہ اور کسی کو نہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوتالمش کچھ دیر رکا، پھر ان قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، پہلے یہ کہو کہ الپ ارسلان کہاں ہے اور اس نے کہاں قیام کر رکھا ہے؟ اس پر دونوں قاصدوں نے جستجو بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ گویا کوتالمش کی نادانی اور اس کی حماقت پہ مسکرا رہے تھے، اس لیے کہ وہ لشکر لے کر لڑنے کے لیے الپ ارسلان کی طرف کوچ کر رہا تھا اور اسے یہ خبر تک نہ تھی کہ الپ ارسلان کہاں قیام کیے ہوئے ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے کوتالمش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کے محترم بیٹے، آپ نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دامغان کے نواح میں قیام کیا ہوا ہے اور جس شاہراہ پر سفر کر رہے ہیں آپ کا رخ رے کی جانب ہے۔ اسی شاہراہ کے کنارے الپ ارسلان بھی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ اس نے یہ خط آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ صلح جوئی کا کوئی راستہ نکل سکے۔ جب قاصدوں کی یہ بات کوتالمش نے سنی تو وہ مزید غصہ ہوا۔ اس نے کہا کہ الپ ارسلان اگر چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور صلح کرنا چاہتا ہے تو وہ جو علاقہ کہے گا میں اس کے حوالے کر دوں گا، جبکہ بادشاہت میرا حق ہے۔ کوتالمش کے جواب پر قاصد دوبارہ سلطان الپ ارسلان کی طرف پہنچے۔ جب وہ قاصد سلطان الپ ارسلان کی طرف پہنچے تو سلطان کو اپنے چچا کوتالمش کا جواب سن کر بڑی مایوسی اور حیرت ہوئی۔ کوتالمش نے اسے 15 دن کی مہلت دی تھی، لیکن سلطان نے اس مہلت کو پسے پشت ڈال دیا اور جب قاصد پہنچے تھوڑی دیر بعد سلطان الپ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا اور عین دامغان کے قریب جا کر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ کچھ ہی وقت میں کوتالمش یہ سوچ رہا تھا کہ الپ ارسلان اسے گفتگو کی دعوت دے گا، مگر الپ ارسلان نے ایسا نہ کیا اور الپ ارسلان کے لشکر نے صفیں ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ کوتالمش یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر جنگ کا میدان سج گیا اور مسلمانوں کی ایسی ہولناک جنگ ہوئی کہ جس کی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ اس جنگ میں دامغان کی جنگ میں مسلمان کے خلاف تھا، ایک دوسرے سے سلجوقی لڑ رہے تھے۔ آخرکار سلطان الپ ارسلان نے اپنے چچا زاد کوتالمش کو شکست دی اور کوتالمش کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں کوتالمش کے بہت سے سالاروں نے سلطان الپ ارسلان سے رحم کی بھیک مانگی، جو سلطان نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں دے دی اور بعد میں وہ سلطان الپ ارسلان کے ساتھ مل گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کوتالمش کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا۔ الپ ارسلان اپنے چچا کو دیکھ کر بہت ہی افسردہ ہوا اور اسے دکھ ہوا کہ اس کی پیشکش کو ٹھکرایا اور کوتالمش آج اس کے سامنے ایک قیدی کے طور پر موجود ہے۔ الپ ارسلان نے کوتالمش کو قتل کرنے کے بعد اپنے وزیر نظام الملک توسی کو کہا کہ میرے چچا کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ تدفین کے بعد الپ ارسلان کچھ دن دامغان ٹھہرا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سلیمان کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالحکومت کی طرف کا کوچ کرے گا۔ نظام الملک توسی اور ملک شاہ نے بھی الپ ارسلان کو سلیمان کا مقابلہ کرنے کا کہا۔ الپ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ تیزی کے ساتھ رے شہر کی جانب بڑھا۔ جب رے شہر میں سلیمان کے پاس یہ خبر پہنچی تو سلیمان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ سلیمان شدید پریشان ہوا۔ سلیمان اور سلطنت کے باقی امراء بھی الپ ارسلان کی وجہ سے شدید پریشان ہو گئے۔ جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ الپ ارسلان اور کوتالمش کے درمیان ایک بڑا معرکہ ہوا ہے جس میں کوتالمش مارا گیا ہے جبکہ الپ ارسلان نے اسے ہولناک شکست دی ہے،
تو ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب سلیمان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ سلیمان کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ الپ ارسلان کی بعض امراء اطاعت کر چکے ہیں، جبکہ چاغری بیگ کے تیسرے بیٹے کاؤرد بیگ بھی الپ ارسلان کی حمایت کا اعلان کر چکے تھے۔ سلیمان اب بہت ہی پریشان تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت کے وزیر امید الملک بھی پریشان تھا کہ الپ ارسلان اسے بھی اس بات کی ضرور سزا دے گا کہ آیا اس نے سلیمان کی تخت نشینی میں مدد کیوں کی اور کیسے اس نے سلطان طغرل کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ سلیمان نے فوراً سلطنت کے وزیروں اور مشیروں کا اجلاس طلب کیا۔ جب اجلاس ہوا تو ایک مشیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ الپ ارسلان کوتالمش کو شکست دے کر آ رہا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمیں الپ ارسلان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمیں پاش پاش کر دے گا۔ جس پر سلیمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ پھر سلیمان نے تمام مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس مشیر کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی باتیں میرے دل پہ لگی ہیں۔ اب جیسے ہی میرا بھائی الپ ارسلان یہاں پہنچے گا میں خود اس کا استقبال کروں گا اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو میں اس کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہ کرتا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلیمان نے الپ ارسلان سے ٹکرانے کا ارادہ ختم کر دیا۔ دوسری جانب جب فاتحانہ انداز میں الپ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ ریش شہر میں داخل ہوا تو سلیمان کو معزول کر کے وہ تمام سلجوقی سلطنت کا بلا شرکت غیر فرمانروا بن گیا۔ الپ ارسلان نے سلطان بننے کے بعد پہلا قدم جو کیا وہ سلطان طغرل کے وزیر امید الملک کندوری کی سزا تھی۔ سلطان نے کندوری کو اپنے حضور طلب کیا اور اس کے بعد اسے سلیمان کو تخت نشین کرانے کی سازش میں گرفتار کر کے نظر بند کیا اور بعد میں اس کا خاتمہ کرا دیا۔ سلطان نے امید الملک کندوری کی جگہ اپنے خاص دوست اور استاد نظام الملک طوسی کو سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ یہی نظام الملک طوسی تھے جو سلجوقی سلطنت کے آگے چل کے بہت ہی عظیم وزیر اعظم بنے۔ آج بھی دنیا کی سیاست میں نظام الملک طوسی کے خیالات کو ایک اہم جگہ دی جاتی ہے۔ الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کا دوسرا سلطان بن چکا تھا، مگر کیسے اس نے سلجوقی سلطنت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا یہ سب آپ جانیں گے اس سیریز کی آنے والی اقساط میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔